ہمارے موضوع جو چل رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو موٹیویشن دیں گے، موٹیویٹ کریں گے اور ایک بہترین خاتون کہہ لیں یا بہترین انسان بن کے ابھریں گے۔ ہم جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں، ابھی ہم پچھلا آپ کہہ لیں کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں، آگے کیا کرنا ہے ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے اور بہت ٹائم لگتا ہے نا، کائی جمی ہوئی ہے، ارلی لگی ہوئی ہے اور گند ہے، اتنے سالوں کا دماغ پہ دل پہ بوجھ ہے، اس کو نکالنا، اس کو صاف کرنا، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اگر اسی کے اندر ہم کیا آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں تو نہیں ہوگا۔ اس کا کیا نقصان ہوگا کہ الٹا وہ بھی گند والی چیز ہو جائے گی، کیونکہ نیچے گند ہے نا۔ آپ جیسے گندے برتن میں دودھ ڈلوا لیں، یعنی اپنی طرف سے آپ نے صاف کیا لیکن بس موٹا موٹا صاف کیا، اور اس کے بعد اس میں دودھ ڈلوا لیں تو شام کو پھٹ جائے تو آپ کے دودھ والے کو کہ تمہارا دودھ نہیں ٹھیک، وہ کہے گا جی دودھ تو میں سارے اور علاقے میں بھی دیا ہے اور تو کسی سے شکایت نہیں آئی، تو کیا چیز اس کا ریزن بنی؟ برتن گندا تھا۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے بڑی کوشش کی، ہمیں تو صبر نہیں آیا، ہمیں تو غصے میں کنٹرول نہیں ہوا، ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدل گئی۔ فرق کیا ہے کہ ہم نے اپنی اندر کی ستھرائی کرنی ہے، ابھی صفائی کرنی ہے اپنی، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ہم ایک دم سے کہتے ہیں ہم آج 1 منٹ میں ہم پرسکون ہو جائیں یا 1 منٹ میں ہم اچھے ہو جائیں، انشاءاللہ آپ اچھے ہی ہیں، لیکن اس طرح کے اچھے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں تو وقت لگے گا۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ جب آپ کی زندگی سے کچھ نکالتا ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی عطا کرتا ہے، اس کا نعم البدل بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اس کی خاطر اپنی کوئی بینیفٹ کی چیز، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بینیفٹ کی، اللہ کے نزدیک اس میں کتنے فائدے ہیں وہ بہتر جانتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، تو اللہ اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے۔ مثلا آپ کو سانگ سننے کا بہت شوق ہے، اب آپ اس کے بغیر غزلوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے جو سانگ سننے کی وجہ سے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، آپ اس کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت پیغمبروں کے واقعات دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، ان کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے مکہ چھوڑا، آپ کو مدینہ کی ریاست دی گئی اور پھر آپ فاتحہ بن کے واپس لوٹے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ بدلہ دیتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں صبح میں نے کام کیا ہے بس دوپہر تک مجھے بدلہ مل جائے، وہ دیتا ہے بدلہ کس وقت؟ جس وقت آپ کو اس کی بہترین ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سے آپ کو اس کی بات سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے پل صراط پہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اب پل صراط تو بہت دور ہے، کب تک عالم برزخ میں رہنا ہے، لیکن اس وقت جب یہ نیکی کام آئے گی تو انسان کہے گا کاش میں نے کسی کا راز فاش نہ کیا ہوتا۔ تو بدلہ تو دیتا ہی ہے اور صرف اللہ ہی دیتا ہے، لوگ نے تو زبان کا بدلہ دینا آتا ہے، وہ بھی ان سے نہیں ہلتی، وہ بھی الٹ ہی ہلتی ہے۔ تو اللہ جو بھی چیز آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ اچھا چلے نہیں کرتے صبر، حاصل تو کچھ نہیں نا، اللہ جو لے لے چھین لے ہم اس سے لے نہیں سکتے۔ صبر کو مجبوری سمجھ کے نہ کریں گے میں مجبور ہوں اب کیا کروں، آپ دل سے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے دیا میں تب بھی راضی، جب آپ نے لیا میں تب بھی راضی۔ اور دیکھیں اس کی چیز جیسے پچھلی کلاس میں نے کہا، اس کی امانت اس کی مرضی، جب لے لے اس کے باوجود وہ ثواب بھی دیتا ہے کوئی اتنا بانٹنے والا، ہے کوئی اتنا دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا جس شخص کی آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کرے اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا۔ دنیا والوں میں جس شخص کا دوست میں لے لوں، یہ بھی حدیث ہے، پھر وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ اب دیکھیں یہ تو اللہ نہ کرے کسی حادثے میں ٹانگ پیر ہاتھ جا سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کا پیارا جا سکتا ہے، میرے رب نے لکھ دیا، میرے رب کا حکم آ گیا۔ اب ہم نے صرف صبر کر کے
اور ثواب کی امید. چیز اس کی تھی، اس نے لے لی، اس کے باوجود کہتا ہے اپنی چیز میں نے تم سے لی، اس پہ بھی اگر آپ راضی ہیں تو میں اس پہ بھی ثواب دوں گا اور بہترین. اور جنت الفردوس مل جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. صابر لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ جب صابر وہاں بیٹھے ہوں گے، اناؤنسمنٹ ہوگی، منادی کرے گا منادی کرنے والا، اٹھو فلاں 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 اٹھو اور آ جاؤ جنت میں. فرشتے کہیں گے ابھی ان کا حساب ہی نہیں ہوا، ان کو کہاں اس گروپ کو لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا جائے گا یہ صابر لوگ ہیں. تو پھر فرشتے کہیں گے ہاں ان کو تو بغیر حساب کے جنت ملنی چاہیے. صبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت جگر کا کام ہے، جگر والے کا، اولو الاسباب کا ہے. جو شخص بیٹے سے محروم ہو جائے اور صبر کرے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنایا جاتا ہے. یہ بھی حدیث ہے. کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے بچے پہلے ڈلیوری سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کس کے ڈلیوری کے بعد. اور اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے نا. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو آزمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے گئے تو اس لیے آتا ہے یہ دنیا میں دکھ، اور بہت جگرے والے کے اوپر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث ہے کہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد، آپ جائیں تو پتہ چلے یہ گھر ان کا ہے. اس پر ساری چیزیں قیاس کر لیں، ساری چیزیں. آپ کی عزت پہ چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ وہاں بہترین عزت سے نوازے گا. آپ کی انا پہ چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ وہاں بہترین آپ کی مہمان نوازی کرے گا اور آپ کی رسپیکٹ کروائے گا فرشتوں سے. قیاس کرتے جائے. لہٰذا کسی مصیبت پر افسوس نہ کرے. کسی نے آپ کی انسلٹ کی، کوئی بات نہیں، حشر کے میدان میں انسلٹ نہ ہو. ابھی میری بیٹی میرا لکھا ہوا، میرا تو نہیں ہوتا، میں لکھتی رہتی ہوں، تو کال یہی پڑھ رہی تھی کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے تو اس کے بعد اس سے دوستی کرنے پر اس پہ اعتبار نہ کرے. تو میں اسے کہتی نہیں بیٹا اعتبار بھی کرے. وہ کتنی دفعہ دھوکہ دے گا، وہ جتنی دفعہ دیکھا اللہ کے ہاں وہ دھوکہ باز دغا باز لکھا جائے گا. آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رب نہ چاہے تو تن کا بھی نہیں آپ کا کوئی اٹھا سکتا. اور آپ کے بارے میں جو مرضی کرتا رہے، آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. سو اعتبار کرو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ عہد میں اس طرح پاؤں اکھڑ گئے. یہ نہیں کہتے ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ 100 دفعہ نعوذ باللہ کہ وہ دھوکہ باز تھے، لیکن انسان تھے نا، بشری تقاضے کے تحت بھاگ گئے، گھبرا گئے، پیچھے سے تیر انداز شہید ہو گئے اور یہ نکل آئے. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ ان سے مشورہ بھی لو، ان کی دل جوئی بھی کرو، ان کے صدقات بھی قبول کرو. ہم کیوں نہ اعتبار کریں؟ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے دوبارہ تو کرتا رہے. اللہ کے ہاں وہ دھوکہ باز لکھا جائے گا نا، اور آپ کو ثواب ملے گا. لہٰذا کسی مصیبت پہ افسوس نہیں کرنا، کسی بھی. ہم گھریلو خواتین ہیں، کچھ آپ سے جاب والی بھی ہوں گی، بڑی آپ کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. پتہ نہیں ہمیں فرصت اتنی ہے ان کاموں کے لیے. ہماری خواتین کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ہر وقت کرٹیسائز، اس پہ بھی میں آگے بات کروں گی، نکتہ چینی، ہر وقت واہ ویلا. جس نے مصیبت مقدر کی ہے نا اس کے پاس جنت ہے. اس مصیبت کے بدلے میں جنت، کیا کوئی دنیا میں اتنا بینیفٹ دیتا ہے آپ کو؟ ثواب ہے لوٹنے کی جگہ نا، بار بار لوٹنے کی جگہ، اور اجر عظیم ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہم خدا نہ خواستہ مصیبت مانگے، لیکن دنیا میں آئے نا، جو درخت کہتے ہیں لگے گا تو ہوائیں تو اس سے ٹکرائیں گی، طوفانوں کا بھی وہ مقابلہ کرے گا، بارشوں کا بھی اور اولوں کا بھی. ہم آ گئے نا دنیا میں اللہ کے حکم سے، تو یہ نصیب میں ہوگا. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا. کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی چیز اس کی نصیب میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آتی رہتی ہے. اللہ کے نیک صالح بندے جو مبتلا مصیبت ہوں ان سے جنت میں کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، بس تمہیں کیا ہی بہتر ٹھکانہ ملا. سو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی کیسی بھی، کسی نے کچھ کہہ دیا، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، میڈ کی طرف سے، صبر. مصیبت پر صبر کا اجر اور اس کے اچھے نتیجے کو ذہن میں رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ لوگ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. سو مصیبت زدوں اور آفت کے ماروں کو خوشخبری ہو.
دنیا کی عمر بہت کم ہے، اس کا خزانہ حقیر ہے، آخرت بہتر اور بقا کا گھر ہے۔ جسے یہاں مصیبت کا سامنا ہوا اسے وہاں بدلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو یہاں تھکے گا وہاں آرام پائے گا۔ رہے وہ جو دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کے عاشق ہیں، انہیں دنیاوی عیش اور آرام کا چھوٹ جانا بڑا شاق گزرتا ہے، کیونکہ وہ بس دنیا کے طلبگار ہیں، اس لیے مصیبتیں انہیں بڑی لگتی ہیں۔ یہ مصائب سے سخت مضطرب ہوتے ہیں اور صرف اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں جہاں بس دنیائے فانی انہیں دکھائی دیتی ہے۔ سو پریشان حال میری بہنوں، آپ نے جو کچھ بھی کھویا ہے اس میں فائدہ ہی ہے۔ آپ کے رب کے پاس اللہ کا یہ پیغام آپ کے پاس آ گیا نا کہ جس کا لفظ لطف و کرم، محبت، ثواب اور حسن انتخاب ہے، اس لیے مصیبت زدہ کو نتیجے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ان کے اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، خوشگوار ہے۔ اچھا آپ صبر کرتے ہیں، تھوڑے ایریٹیٹ رہتے ہیں، فکر نہ کریں، لوگ آپ کی نیکیاں بھول جاتے ہیں نا، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکیاں نہ لوگوں کی زیادتیاں، یہ یاد رکھیے گا، وہ نہیں بھولتا۔ سو اس کے کاغذوں میں اپنی نیکیاں لکھوائیں، اور اللہ نہ کرے آپ زیادتیوں میں سے ہوں یا میں اور آپ زیادتیوں میں سے ہوں۔ تو اصل ہے ایمان کی زندگی۔ اگر آپ کی زندگی میں ایمان ہے نا تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ وہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیشہ دعا کریں۔ جو شخص دعا کرتا رہتا ہے نا وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دعا کریں اور کوشش کرتے رہیں۔ اصل اور واقعی بد نصیب وہ ہے جو نور ایمان سے محروم ہے، جن کے پاس یقین کی دولت نہیں، وہ ہمیشہ نامرادی، ذلت اور غیظ اور غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ جو لیکچر شروع کیے اس وجہ سے کہ میری اپنی زندگی میں جو بھوچال آئے اور جو تبدیلی آئی، اور اس وجہ سے میں نے یہ شروع کیے۔ ان تمام چیزوں پہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کس طرح میرے رب کی نوازشیں برستی ہیں، کس طرح میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانے کے منہ کھلتے ہیں، اور کس طرح وہ نوازتا ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ چھوٹی نہیں کہنی چاہیے، ایک کوزے میں دریا بند ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، لیکن مومن کی گمشدہ میراث ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں پاؤ لے لو۔ میں نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں میری پسندیدہ اقوال جنہوں نے میری زندگی کو بدلا، اور یہ میں تقریباً 20 سال سے لکھتی رہتی تھی۔ تو ایک دن میری سسٹر میری ڈائری پڑھتی ہے تو کہتی ہے باجی اس کو آپ کتاب کی صورت میں کریں۔ میں نے کہا نہیں، دوسروں کے اقوال ہیں سب، لیکن انہوں نے مجھے زندگی میں بڑا موٹیویٹ کیا اور میں نے اس پہ عمل کیا۔ خیر اس کے اصرار پہ میں نے وہ کتاب لکھی۔ وہ جہاں جاتی ہے لوگ اسے پسند کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مایوسی سے باہر نکل آتے ہیں۔ چلے بات دوسری طرف نکل گئی۔ آپ جب تک اس پہ یقین نہیں کریں گے، یقین کی دولت جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک ان چیزوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اس کا ذکر کریں، اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں کہ اللہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں، ایک بہترین امتی بننا چاہتی ہوں، میرے غم کو دور کر، میرے ملال کو دور کر، میرے حزن کو دور کر، میری مایوسی کو دور کر۔ اللہ رب تعالیٰ پر ایمان ہی نفس کا تزکیہ ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ ملحدین ہیں جو وہ ایمان سے محروم ہیں، انہیں اپنے بوجھ، تاریکیوں اور بیڑیوں سے نجات پانے کے لیے کوئی راہ نہیں نظر آتی، الجھتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ بغیر ایمان کی زندگی بدبختی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نظام کے باغیوں پر ابدی لعنت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پلٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، ہم انہیں سرکشی میں اوندھا چھوڑ دیں گے۔ سو آج لمبے زمانوں اور صدیوں کے شاخ تجربے کے بعد عقل اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ بت خرافات ہیں، کفر لعنت ہے، الہاد جھوٹ ہے، رسول سچے ہیں، ساری بادشاہت اور عزت اللہ کے ہاتھ ہی میں ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے،
جتنا آپ کا یہ ایمان قوی یا کمزور، گرم یا سرد ہوگا، اتنی ہی آپ کو خوشبختی، سکینت اور راحت حاصل ہوگی۔ یہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے دلوں میں استقرار ہوگا، خدا کی محبت سے دل سرشار ہوں گے، ان کے اعصاب حادثات کے وقت بھی پرسکون ہوں گے، وہ قضا اور قدر پہ راضی ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان چکے ہوں گے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھے، اور ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین رکھے، اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اگر آپ کو اپنے ماضی میں غلطیاں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط تھے اور غلطی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ جو آپ اپنے اندر بہتری لائیں گے، جو اللہ کے ساتھ آپ تعلق مضبوط کریں گے، جتنی آپ دعائیں مانگیں گے، جتنے آپ ذکر اذکار کریں گے، آپ کے دلوں سے زنگ اترتا جائے گا۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا نا کہ ابھی تو ہم کوڑا کرکٹ اکٹھا کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے زنگ اتارنی ہے، ابھی تو جو کائی جمی ہوئی ہے اس کو اتارنا ہے، اور جب تک وہ نہیں اترے گی اس میں اچھائی نہیں سمائی گی۔ پھر ضروری بھی نہیں ہوتا کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو آپ چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ مقدر کے اوپر ایمان رکھنا، تقدیر پہ ایمان رکھنا، آپ کی سوچ بدلتا ہے، آپ کی زندگی بدلتا ہے، آپ کے حالات بدلتا ہے، آپ اس کی طرف بہتے چلے جائیں، جس طرف اللہ تعالیٰ کا بہاؤ ہو، آپ کو جس طرف بہا کے لے جائے آپ اس طرف بہہ جائیں۔ پانی سے سیکھیں نا ایک زندگی گزارنا، کہاں سے وہ چلتا ہے، کس کس جگہ سے وہ سفر کرتا ہے، سردی میں، گرمی میں، خزاں میں، بہار میں، برف میں، دھوپ میں، صحرا، پہاڑوں سے، آبشاروں سے، ندیوں سے، نالوں سے گزرتا جاتا ہے، پتھر آئے دو راستے بنا لیتا ہے، اور گزرتے گزرتے وہ آخر جا کے دریا میں، سمندر میں، دریاؤں میں، اور پھر دریا جا کے سمندر میں منزل میں پہنچ جاتا ہے نا۔ وہ کہ نہیں سردی ہے میں تو نہیں بہتا، گرمی ہے میں تو نہیں بہتا، خزاں میں میرا موڈ نہیں، میں صرف بہار میں بہوں گا، اچھا میں باغوں سے تو گزروں گا، میں کھیتوں سے نہیں گزروں گا، میں کھلیانوں سے نہیں گزروں گا، میں ویرانیوں سے نہیں گزروں گا، مجھے بوریت ہوتی ہے، پتھر کیوں آ گیا میں نہیں گزرتا۔ اگر وہ یہ سب کچھ کرے تو وہ اپنے منزل پہ پہنچے۔ آپ کے میں اس سے نہیں ملوں گی، میں اس سے ملوں گی، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند، وہ نہ میرے گھر آئے میں اس کے گھر نہ جاؤں، میری اس کی عادت نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند۔ کیا آپ جنت الفردوس میں جائیں گے؟ نہیں، ہمیں تو اس سمندر میں جا کے ملنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت الفردوس رکھی ہے۔ چاہ سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے نا، وہ مقدر، بس اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ تدبیر ضرور کریں، وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، لیکن مقدر جو بدلتا نہیں انسان کو بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم میں سے کسی نے پتھر نہیں کھائے، باتیں ہی سنی ہے نا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں پتھر کھائے۔ کسی نے بازاروں میں آپ کو گالیاں نہیں دی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاروں میں لوگوں نے بڑے بڑے نعوذ باللہ برے القاب سے نوازا۔ ہمارے پیچھے اوباش لڑکوں کی ٹولیاں نہیں لگی جو ہماری ایڑیوں کو لولہان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کی ٹولیاں لگائی گئی جنہوں نے آپ کے ایڑیوں کو بھی لولہان کیا۔ ہمارے امتحان مہینوں برسوں پہ محیط ہونے لگے تو ضبط کے پیمانے جھلکنے لگتے ہیں، سانسیں سلگنے لگتی ہیں، مگر وہ تکلیفوں کے پہاڑ پر کھڑا حوصلوں کا کوئی گرا تھا جس نے سکھایا تھا کہ آزمائش کتنی بھی طویل ہو باقی نہیں رہتے، حوصلے باقی رہتے ہیں۔ زمانوں کے تسلسل میں، نسلوں کے سینوں میں امید بہار بن کر، رحمت کی فہار بن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم ستائے جاؤ تو مجھے یاد کرنا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ستایا گیا۔ جب تم رلائے جاؤ تو مجھے یاد کرنا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رلایا گیا۔
جب تم آزمائی جاؤ تو مجھے یاد کرنا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں آزمایا گیا۔ اس نبی کی امتی ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل برداشت تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فائنل کر دینا نہیں، اس راہ پہ نکلے ہیں، اس راہ کی سنت ہے، سنت اللہ ہے اور سنت رسول ہے، آزمائی جائیں گے آپ، ورنہ سب چھوڑ دیں، چلیں منمانی کر لیں، جس طرح زمانہ چل رہا ہے آپ اس کے بہاؤ پہ چلی جائیں، کیا ہے ٹھکانہ؟ نعوذ باللہ جہنم، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو یاد رکھیے گا کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور میرے نزدیک سب سے بہترین ہاتھ اللہ ہی کے ہیں جو آپ کو سنبھالا دیتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے سنبھالا دینے والا۔ ہر رشتہ کسی نہ کسی وقت آ کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، بور ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت یہ روتا ہی رہتا ہے، اس کے تو ہر وقت مسئلے ہی ختم ہوتے، اس کے تو شکوے ہی نہیں جاتے۔ یہ بڑا ناشکر ہے۔ ایک اللہ ہے جو آپ کی فیلنگ سمجھتا ہے، جیسے ماں بچے کی فیلنگ سمجھتی ہے نا، اس طرح اللہ آپ کی فیلنگ سمجھتا ہے۔ اسے 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے آپ کی آپ نے کو تشبیہ دی۔ وہ جانتا ہے کہ بچکانا آپ کی خواہش ہے یا عقل مانا، سب آپ کی فیلنگ جانتا ہے۔ سو شکر کرنا سیکھیے، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے، سنبھال نہیں سکو گے، نہ صحت، نہ وقت، نہ دولت، اتنا ملے گا، لوٹاؤ گے آئے گا، جتنا لوٹاؤ گے، جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے نا، ظروف برتن کو کہتے ہیں نا، اتنا اس میں زیادہ سماتا ہے نا۔ اب دیکھ باٹی ہو، ٹھیک ہے، کسی کے پاس بڑا پتیلا ہے، کسی کے پاس چھوٹا سا کٹورا ہے، اب دوسرا کہ جی آپ نے اس کو زیادہ چاول ڈال دیا، میرے میں تھوڑے کیوں؟ تو کہے گا کہاں ڈالوں، اب کٹورے میں تو اتنے ہی آئیں گے نا۔ یہ ظرف کے ساتھ ہے، جتنا ظرف آپ کا بڑا ہوگا اتنا اللہ دے گا۔ اب آپ نہ ظرف ہی چھوڑ رکھیں، برتن ہی چھوڑا ہے، بانٹے ہی نہ، دیں ہی نہ، تالے لگا لیں، لاک لگا دیں، گتی کا منہ بند کر دیں، تو پھر وہ کیوں دے گا؟ اب بار گرانے کے لیے تو نہیں دے گا نا۔ سو شکر کرنا سیکھیے، اتنا ملے گا کہ آپ تھک جائیں گے۔ سو میرے نزدیک انسان کی تعریف، میرے نزدیک یہی ہے کہ جو کسی کو دکھ نہ دے، ہمیشہ سکھ بانٹے، ہمیشہ خوشیاں بانٹے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ محبتوں کا باتیں کریں، پیار محبت بانٹے۔ یہ نہیں کہ میرے ساتھ بھی آگے سے یہ ہو۔ اب یاد رکھیے گا ہمارا آج موضوع کیا ہے کہ بدلہ اللہ دیتا ہے۔ ہم کہاں آ کے پھنستے ہیں؟ جب ہم صلے کے لیے کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے نا، آپ جتنا میرا لیکچر جو بھی سن رہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جب وہ کہتا ہے نا جی بڑی نیکیاں کر لی، ریکارڈ تو ملا نہیں، تو اس نے اللہ کے لیے نہیں کی، اس نے بندوں کے لیے کی۔ تو بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا، وہ وقت بھی نہیں لوٹا کے دے سکتا جو آپ نے کسی کی خدمت میں لگایا۔ وہ پلٹ کے اتنا ہی کہہ سکتا ہے نا کہ شکریہ، آپ بڑے برے وقت میں میرے کام آئے، بس۔ اس وقت کی قیمت وہ اللہ دیتا ہے کہ اس وقت میں آپ نے کتنی محنت کی کسی کے لیے۔ تو بدلہ اللہ دیتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے، ریکارڈ اللہ دیتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ سو جو بھی کریں، بچوں کو پالے، اس پہ احسان نہ کریں کہ میں تمہارے لیے راتوں کو جاگی، میں نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی، میں نے اپنے نفس کو مار کے تمہاری فیس سے ادا کی۔ مائیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، ہماری مائیں نہیں کہتی تھی، انہوں نے اپنا فرض سمجھ کے کیا، بچوں کی صحت کا خیال رکھا، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھا، اور ابھی تک وہ خاموش ہو کے دیکھتی ہیں۔ وہ نہیں کہتی کہ ہم نے اپنی جوانیاں گلا دی۔ آج کل تو ہم دہرا دیتے ہیں، باپ بھی کہتے ہیں کس کے لیے جاتا ہوں صبح شام۔ احسان جتلاتے ہیں ہم، احسان مت جتلائیں۔ آپ کا فرض ہے، آپ جس کام کے لیے بنائے گئے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری دی ہوئی امانت ہے، پراپرٹی نہیں ہے۔ کل یہ میرے گریبان پکڑیں گے حشر کے میدان میں۔ اپنی ہمت کے تحت ان کی تربیت کریں، ان کو نمازوں کی طرف لائیں، دعا مانگتے رہیں، ساتھ کہتے رہیں ان کو، قرآن پڑھائیں، ساتھ اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو متقی کا امام بنانا، نیک اور صالحہ بنانا۔ ساتھ محنت کریں لیکن ریگارڈ نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ بڑے ہو کے میرے بازو بنیں گے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کل کو ہم نہیں جانتے۔ اتنی دور کی نہ سوچیں، آج جیے، بہترین جیے، بہترین طریقے سے گھر کو سنبھالیں، بہترین طریقے سے کام کریں، اور بس اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، اور اللہ ہی کے ساتھ اپنا دل لگائے۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔